آسماؤں والا کہ پہلی بات کہ تمہیں تعارف حاصل ہو جائے اور جب پہچان لو تو آزماؤں گا کہ مجھے پہچاننے کے بعد کیا تم واقعی اس ایمان کے عملی مظاہرے کا اظہار بھی کر پاتے ہو کہ نہیں کر پاتے، عملی تقاضوں کے اوپر پورا اتر پاتے ہو کہ نہیں اتر پاتے. تو پھر رب کائنات کے لیے اس کے دین کے لیے کام کرنے کی جو مدارج رب کائنات نے دیکھی وہ قرآن پاک کی ترتیب کو ذرا دیکھیں. اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ابتدائی جو آیات نازل ہوئی ہیں مکی دور کے اندر ان میں پھر سورہ مزمل آتی ہے، سورہ مدثر آتی ہے، اور ان دونوں کی ترتیب میں بھی آپ کو بڑا ایک اہم نقطہ نظر آئے گا. سورہ مزمل کو اگر دوسری وحی کہا جاتا ہے تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس کلمے کا کام کرنے والے فرد کے لیے اپنے اندر جو انسان کا نفس موجود ہے اس کی تربیت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. جس معاشرے میں تم جاؤ گے اس معاشرے میں جگہ جگہ تم آزمائے جاؤ گے، جگہ جگہ آزمائے جاؤ گے. آزمائش تمہاری ہر جگہ ہر قدم ہر گھڑی ہو رہی ہوگی. کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا. سوچوں کے دائروں کے لحاظ سے، عمل کے معاملات کے حساب سے، تعلقات کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، جہاں جہاں انسانی معاملہ ہوگا وہاں وہاں یہ آزمائش ہوگی. تو پہلے ان بنیادوں کو مضبوط کرو جس طرح کسی اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں. پتہ نہیں ہم کتنے اپنی گھڑیوں کو، لمحوں کو، وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو یہ میرا موبائل یہ سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے میرے وقت کے استعمال. رات کو بھی چونک کے اگر آنکھ کھل گئی تو فوراً موبائل اٹھا کے اسکرول کرنا شروع کروں گا. کیا غیر ضروری وقت، اور پھر اس نے ہمارے دماغوں کو مفلوج کر دیا، پھر سوچوں کو خراب کر دیا، مناظر کو اس انداز سے لے کر آ گیا کہ سب سے بڑا اس وقت طاغوت کا مبلغ یہ ہمارا موبائل بن چکا ہے، جو ہمارے مقصد سے ہمیں ہٹا رہا ہے، جو ہمارے فکر سے ہمیں ہٹا رہا ہے، جو ہمیں ہمارے مرکز سے ہٹا رہا ہے، جو ہمیں ہماری دعوت سے ہٹا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنا بہت سارا وقت اس موبائل کو دینا شروع کر دیا. میرا دوست کنیام کا ڈائریکٹر ہے کسی جگہ پر، وہ کہتا ہے کہ یہ دجال ہے. تو میں کہتا ہوں کس سے دجال ہے؟ دجال کی نشانی اس کی ایک آنکھ، اس کی ایک آنکھ ہے. یہ کانا جو بری سوچ دماغ میں لاؤ، جو بری سوچ دماغ میں لاؤ وہ آپ کو کر کے دکھائے گا، وہ لا کے دکھائے گا. آپ یقین کریں نہ کریں، میں نے زندگی میں کئی بار سے مشاہدات کیے ہیں. ہم جو گفتگو ابھی کر رہے ہیں آپ کے موبائل اگر کھلے ہوئے ہو، میں نے تو بند کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 6 خدا رب ذوالجلال کی طرف سے نقاط بتائے جائیں. 7واں نقطہ اگر ابتدائی نقطہ شامل کر لیا جائے ایمان والا قد افلح المؤمنون، تو 7 نقاط پر مشتمل ایک رب کائنات کی طرف سے بندے کے لیے چارٹر آتا ہے کہ دنیا میں جب جاؤ گے، لوگوں میں جب جاؤ گے، ابھی وہ اقامت دین کا کام کرنے والی بات یہاں پر نہیں آئی ہے. پہلے ایمان، پھر اس کے بعد اپنے اندر تربیت، لوگوں میں کیسے جاؤ گے، لوگوں میں جانے کا معاملہ. پھر سورہ مدثر کے اندر یہ بات آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، نکل پڑو اپنے حکم.
اب وہ کام کرنے کے لیے نکلو جس کام کے لیے ساری تربیت تمہیں دی جا رہی ہے، یہ سارا سلسلہ قائم کیا جا رہا ہے، اور اس اقامت دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کون سی صفات ہے تمہارے اندر جن کو تمہیں اپنے اندر اخذ کرنا ہے، اپنے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، دعوت تمہیں کس طرح لے کر کے جانی ہے، پھر وہ سارا معاملہ رب کائنات کی طرف سے سورہ مدثر کے اندر سنایا جاتا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ باتیں کرنا ذرا سا شاید آسان بن جاتا ہے کیونکہ ہم کوئی اتنے زیادہ گہرے علم رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن مجھ جیسے ناقص العقل انسان نے بھی جب سورہ مدثر پہ کام کیا، میں نے 4 لیکچرز میں سورہ مزمل مکمل کی، اور ان 4 لیکچرز کو جب سمیٹا گیا تو پورے کتاب بن گئی تھی تربیت کی پہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام ذمہ داران اور اراکین تحریک محنت پاکستان، آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ مومنون کی ابتدائی 8 آیات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو یہ موضوع ہے وہ صفات المؤمنون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بنیادی طور پہ قرآن پاک کی آیات ہیں تو ان پہ ہونے دروس قرآن چاہیے، لیکن چونکہ اس تربیت گاہ میں درس قرآن پہلے ہو چکا ہے تو مجھے اس میں تقریر یا گفتگو رکھنے کے لیے کہا ہے، تو روایتی انداز سے یہ درس قرآن بھی نہیں ہوگا اور ایک گفتگو ہوگی جو آپ کے سامنے ان آیات کے اوپر رکھی جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قرآن پاک کے موضوعات اور زمانہ نزول کی بات بھی بڑی اہم بن جاتی ہے یہاں پر۔ جب ہم قرآن پاک کے نزول کی بات کرتے ہیں تو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ سب سے پہلے وحی تعارف الہی کی وحی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا جملہ اور سب سے پہلی آیت، اور کس کے نام سے؟ اس رب کے نام سے، الذی خلق۔ پھر تخلیق کی بات آئی اور پھر پورا تعارف رب کائنات کے وہ کتنا زبردست ہے، خلق الانسان من علق، تو اللہ رب العالمین کی ایسی ہستی کہ جس نے علق سے، گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اب اس حقیقت کو ذرا سمجھیں کہ جس معاشرے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اقامت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں، اس میں بے شمار انسان موجود ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں یہ نفوس، یہاں یہ انسان بڑی کثرت کے اندر موجود ہے۔ آج ہم ایران کی بات سن رہے ہیں، ایک سپر پاور کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور دوسری ایٹمی طاقت جس کو اسرائیل کہتے ہیں، جس نے بھی اعلان تو نہیں کیا، جس نے بھی اس کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اس کی 2 ممالک جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان دونوں کا مقابلہ کر، لیکن اس ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے،
اور پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، تقریباً 3 گنا یعنی پاکستان کی آبادی بن جاتی ہے، 2/3 اس سے بڑھ کر آبادی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ پاکستان بہت بڑا امت مسلمہ کا اثاثہ ہے، اور یہاں پر 25 کروڑ انسان رہتے ہیں، لیکن جن انسانوں کے اندر ہم لوگ بستے ہیں ان انسانوں کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں تو روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کلمہ کو ضرور موجود ہے لیکن کلمے کو سمجھنے والے موجود نہیں ہیں، اللہ کا نام لینے والے تو موجود ہیں لیکن اللہ کی ماننے والے اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، بہت کم ہے اس پاکستان کے اندر کہ جب ان کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق اور خلق الانسان من علق، تعارف خدا بندی ہے، تو پھر ذرا ترتیب سے قرآن پاک کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ترتیب کو دیکھا جاتا ہے تو پھر اگلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رب کائنات نے انسانی تربیت کے مدارج رکھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ معاشرے میں جب جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تعارف پیش کرتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سی دعوتیں اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جو مختلف عنوانات اور مختلف پیغامات کے ساتھ معاشرے میں کام کر رہی ہیں، ان کے مختلف مقاصد ہیں، وہ مختلف مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس معاشرے میں یہ بھی ایک دعوت ہے جو اسلام کی دعوت ہے، جو خدا کی دعوت ہے، جو رب کی دعوت ہے، تو اس دعوت کو کس انداز سے پیش کیا جائے، اس داعی کو کس انداز سے تیار کیا جائے کہ وہ اپنا وہ کام کر سکے، اس کام کو کرنے کے لیے رب کائنات نے اس دنیا کے اندر اس انسان کو بھیجا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ترتیب جو رب کائنات نے رکھی تربیت کی، وہ سب سے پہلی ترتیب میں بات جو آتی ہے وہ آتی ہے خدا کا تعارف، جب تک خدا کو پہچانے گا نہیں بندہ، خدا سے تعلق کو نہیں جوڑے گا، خدا کا ہو نہیں جائے گا، تب تک معرفت خدا بندی کے بغیر اس کام کو کرنے کا وہ اہل ہی نہیں ہو سکتا۔ بنیادی تقاضا یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے پر ایمان لے کر آئے، اس طریقے سے ایمان لے کر آئے جو ایمان کا تقاضا ہے، وہ قولی صرف جو شہادت ہوتی ہے وہ تقاضا ضرور ہے لیکن حتمی اور حقیقی وہ نہیں ہے، عملی شہادت اس کلمے کے لیے دینا، کہ جس طرح غزہ کے لوگ اس وقت دے رہے ہیں، جس طرح ایران کے لوگ اس وقت دے رہے ہیں، اس وقت تازہ مشاہدہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے پہلے افغانستان کے اندر ہم لوگ یہ مشاہدہ دیکھ چکے، اس سے پہلے کشمیر میں ہم لوگ یہ مشاہدہ دیکھ چکے، اور خود تحریک اسلامی جو یہاں جدوجہد کر رہی ہے، اور مصر کے اندر حالات کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور پورے عالم اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر یہ ہر دور کے اندر کشمکش رہی ہے، اور رب کائنات نے واضح کر دیا کہ میں دنیا کے اندر تمہیں بھیجی اسی کشمکش کے لیے رہا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پہلی بات کہ تمہیں تعارف حاصل ہو جائے، اور جب پہچان لو تو آزماؤں گا کہ مجھے پہچاننے کے بعد کیا تم واقعی اس ایمان کے عملی مظاہرے کا اظہار بھی کر پاتے ہو کہ نہیں کر پاتے، عملی تقاضوں کے اوپر پورا اتر پاتے ہو کہ نہیں اتر پاتے۔ تو پھر رب کائنات کے لیے، اس کے دین کے لیے کام کرنے کی جو مدارج رب کائنات نے طے کی وہ قرآن پاک کی ترتیب کو ذرا دیکھیں، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ابتدائی جو آیات نازل ہوئی ہیں مکی دور کے اندر، ان میں پھر سورہ مزمل آتی ہے، سورہ مدثر آتی ہے، اور ان دونوں کی ترتیب میں بھی آپ کو بڑا ایک اہم نقطہ نظر آئے گا۔ سورہ مزمل کو اگر دوسری وحی کہا جاتا ہے تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کلمے کا کام کرنے والے فرد کے لیے اپنے اندر جو انسان کا نفس موجود ہے اس کی تربیت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ جس معاشرے میں تم جاؤ گے اس معاشرے میں جگہ جگہ تم آزمائے جاؤ گے، جگہ جگہ آزمائے جاؤ گے، آزمائش تمہاری ہر جگہ ہر قدم ہر گھڑی ہو رہی ہوگی، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا، سوچوں کے دائروں کے لحاظ سے، عمل کے معاملات کے حساب سے، تعلقات کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، جہاں جہاں انسانی معاملہ ہوگا وہاں یہ آزمائش ہوگی۔ تو پہلے ان بنیادوں کو مضبوط کرو، جس طرح کسی عمارت کو اٹھانے کے لیے جتنی بڑی عمارت کھڑی کی جانی ہے اتنی ہی مضبوط بنیاد پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہ ایمان کے بعد پھر اگلی بات ہے کہ خدا پر وہ ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ان بنیادوں کو مضبوط کرنے والے اس کام کو، اس عمارت کو اٹھانے کے لیے جس بنیاد کی ضرورت ہے اس کی تعمیر کے لیے سورہ مزمل کی بات کی جاتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تمہیں تقویت دے گی، تمہیں مضبوط کرے گی، تمہیں مستحکم کرے گا قرآن پاک، اس کی تلاوت، اس سے تعلق، اس کے تعلق کے لیے وہ نمازیں جو تم خدا کی بارگاہ میں راتوں کو کھڑے ہو کر پڑھو گے۔ اور جب یہ سورہ مزمل کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ مزمل خود انسان سے مکالمہ ہے، خود اپنی تربیت ہے، خود خدا سے جڑنا، بندے اور خدا کے تعلق کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد اس بندے نے معاشرے کے اندر جانا ہے، لوگوں کے اندر اترنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، لوگوں سے معاملے کرنے ہیں، لوگوں سے جڑنا ہے،
تو لوگوں سے معاملات، لوگوں سے جڑنا اور لوگوں سے تعلق کے لیے کیا کرنا چاہیے، ذرا آپ ترتیب کو دیکھیں گے تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے. خدا رب العزت کہتا ہے کہ ہاں جب تمہیں لوگوں میں کام کرنا ہے تو ان لوگوں میں کام کرنے کے لیے تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. 6 خدا رب ذوالجلال کی طرف سے نقاط بتائے جا رہے ہیں. 7واں نقطہ اگر ابتدائی نقطہ شامل کر لیا جائے ایمان والا، قد افلح المؤمنون، تو ان 7 نقاط پر مشتمل ایک رب کائنات کی طرف سے بندے کے لیے چارٹر آ رہا ہے. دنیا میں جب جاؤ گے، لوگوں میں جب جاؤ گے، ابھی وہ اقامت دین کا کام کرنے والی بات یہاں پر نہیں آئی ہے. پہلے ایمان، پھر اس کے بعد اپنی اندر تربیت، لوگوں میں کیسے جاؤ گے، لوگوں میں جانے کا معاملہ. پھر سورہ مدثر کے اندر یہ بات آتی ہے یا جو مدثر قم فانذر، نکل پڑو لوگوں کے اندر. اب وہ کام کرنے کے لیے نکلو جس کام کے لیے ساری تربیت تمہیں دی جا رہی ہے. یہ سارا سلسلہ قائم کیا جا رہا ہے. اور اس اقامت دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کون سی صفاتیں تمہارے اندر جن کو تمہیں اپنے اندر اخذ کرنا ہے، ان کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، دعوت تمہیں کس طرح لے کے جانی ہے، پھر وہ سارا معاملہ رب کائنات کی طرف سے سورہ مدثر کے اندر سنایا جاتا ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ باتیں کرنا ذرا سا شاید آسان بن جاتا ہے کیونکہ ہم کوئی اتنے زیادہ گہرے علم رکھنے والے نہیں ہیں. لیکن مجھ جیسے ناقص العقل انسان نے بھی جب سورہ مدثر پہ کام کیا، میں نے 4 لیکچرز میں سورہ مزمل مکمل کی تھی، اور ان 4 لیکچرز کو جب سمیٹا گیا تو پورے کتاب بن گئی تھی تربیت کی پہلی منزل، اور وہ پبلش ہو چکی، اس کی 4 ایڈیشن آ چکے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے جب سورہ مومنون پہ کام کرنا شروع کیا تو ایک کتاب 160 پیج کی یہ آ چکی ہے، یہ پہلی 4 آیات پر ہے، اور یہ دوسری کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، یہ پبلیکیشن کے لیے جا چکی ہے، اور یہ 90 صفات ہے، اور یہ صرف ایک موضوع پر ہے، ایک آیت ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو آج میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس گفتگو میں 3 کتابیں آ رہی ہیں. جو تیسری کتاب آئے گی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. تو اتنے گہری باتیں ان کے اندر کی گئی. اور میں ادنیٰ آدمی، اگر کوئی مفسر، کوئی اہل علم، کوئی شیخ الحدیث اس میں کام کرنا چاہے تو کتنا بڑا کام اس کے اوپر کر سکتا ہے. اور کام کی ضرورت ہر دور میں رہتی ہے، اس لیے ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، ہر دور کے دعوت کے چیلنجز مختلف ہوتے ہیں. کسی دور کے اندر والذین هم لفروجهم پہ حافظوں پہ بات کی جاتی تھی تو اس وقت تو صرف یہ مسئلہ تھا کہ لونڈیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، کس طرح کے معاملات کیے جائیں. جب لونڈیوں کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر یہ گفتگو آ گئی کہ لونڈیوں کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب کیا کیا جائے کہ قوم ملکت ایمانہم کا معاملہ تو معاشرے کے اندر رہا نہیں، تو اب کیا کیا جائے. لیکن اب تو دنیا اور بدل گئی، اب تو نکاح مسیار سامنے آ گیا، اب تو لیونگ ریلیشن سامنے آ گیا، اور اب بہت سے اور تعلقات دنیا کے اندر عام ہو گئے. اور دنیا کی 40% آبادی کے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں بچے کا یہ پتہ نہیں کہ باپ کون ہے. لوگ وہاں پر پہنچے، کوئی پاکستان سے گیا، کوئی ایران سے گیا، کوئی افریقہ سے گیا، اور جا کے وہاں جا کے رہا تو کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، کہتے ہیں کیسے رہا یہاں پر، دونوں ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی تعلق، بغیر کسی نکاح کے. اس لیے کہ ضرورت ہے پڑھنا ہے، اور انہوں نے پڑھتے پڑھتے بچے ہی پیدا کر لیے، لیکن بچوں کو کیسے ہم کریں. تو آخر میں وہ ریاست کے حوالے جو سے بچہ پیدا کر کے چلے گئے. 40% بچے اس وقت یورپ کے اندر بغیر باپ کے، پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون، آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. ان حالات اور ان معاشروں کے حوالے سے سمجھنے کے ہر دور میں قرآن پاک کو کھول کے اس پر بات کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ فہم حاصل کر سکے، ان چیلنجز پر ہم جا کے بات کر سکیں. تو رب کائنات کی طرف سے پھر یہ پیغام آیا کہ جب تم معاشرے میں جاؤ گے ذرا نکات کی ترتیب کو سمجھیں. پہلی بات کہ خدا پر ایمان لے کر آؤ. دوسری بات کہ اب تم اپنے آپ کو پختہ کیسے کرو، مضبوط کیسے کرو. دعوت بہت بڑی ہے، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، اس کے لیے ایمان راسخ ہونا چاہیے. عام آزمائش کے پر یہ ایمان لرز جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندہ بک جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بندے کے اندر اس ایمان کو راسخ کیا جائے. اس کے لیے اس کی تربیت کی جائے، وہ نمازیں پڑھے، وہ تہجد پڑھے، وہ خطیبے کرے، وہ زیارت قبور کرے، وہ راتوں کو کھڑا ہو جائے، وہ تہجد، سارا اپنے اندر اس ایمان کو مضبوط کرنا. جتنا بڑا پلازہ ہوگا اتنی ہی زمین کے ترقی ہی اس کی بنیادیں ہیں. تو سورہ مزمل بنیادوں کو تعمیر کرنا ہے. اب جب بندہ ان بنیادوں کو تعمیر کر چکا ہے تو معاشرے میں جانا ہے اسے. اب جب معاشرے میں جا رہے ہو تو معاشرے میں جانے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے. لوگوں سے تمہارے تعلقات ہو جائیں گے، لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑ جائے گا. ابھی اقامت دین کی بات نہیں آئی،
اقامت دین کی بات رب کائنات نے اپنی ترتیب کے اندر سورہ کے نزول کے اندر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جا کے رکھی ہے. سورہ مدثر کے اندر جا کر یہ بات آتی ہے. تو ذرا دیکھیے گا ترتیب کس طرح سے بننے کی، ذرا سمجھنے کی بات ہے، ان مدارس کو سمجھنے کی بات ہے. تحریک کے اندر ان حکمتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ حکمتیں سامنے نہ ہوں تو پھر باتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہیں. پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چلیے جس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے. دنیا کی اتنی بڑی قوت اور ایسے ملک پر آ جائے کہ جس کے پر 50 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہوں کہ جہاں پر انسانوں کی زندگیاں بڑی مشکل سے گزرتی ہوں، جن کے پاس رہن سہن کے معاملے، کھانے پینے کے معاملے، جہاں مہنگائی کا بڑا طوفان موجود ہو، اور جب امریکہ پوری پیشکشیں لے کر آ رہا ہو کہ ہم آپ کو یہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، بغاوت کرو ان کے خلاف، لیکن لوگ بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مصر کے اندر حالات کو دیکھا گیا کہ 600 لوگوں کو ٹینکوں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اخوان المسلمون ختم نہیں ہوتی. کشمیر کے اندر دیکھا جا رہا ہوتا ہے، کشمیر کی تحریک ختم نہیں ہو رہی. 70-80 سال سے عرصہ گزر چکا ہے، لوگ وہاں موجود ہیں، اور خود اس پاکستان کے اندر اس تحریک نے کتنے مراحل دیکھے، پابندیاں دیکھی ہیں، قیدیں دیکھی ہیں، جیلوں کو بھرا گیا ہے، لیکن الحمدللہ اس تحریک کی بنیادوں کو بھی اسی طرح بھرا جا رہا ہے جس طرح بھرنے کے تقاضے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ تھی کہ جب اس تحریک کے کام کرنے کے لیے اٹھنا ہے تو سب سے پہلی بات جو رب کائنات دے گی وہ ایک ترتیب پھر سورہ مبارکہ کے اندر نظر آتی ہے کہ سب سے پہلا کام تو خدا رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہے. اگر خدا پر یقین آ چکا ہے اور آخرت پر ایمان آ چکا ہے اور حقیقی منزل نگاہوں کے سامنے کہ میری منزل تو میری جنت ہے، اس جنت کو مجھے حاصل کرنا ہے، اور جنت ہی میرا الٹیمیٹ آبجیکٹو بن چکا ہے، وہاں تک مجھے پہنچنا ہے، اس کے حصول کے لیے مجھے زندگی گزارنی ہے. تو خدا کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ دنیا کے اندر کامیابی کے کتنے بھی معیارات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، وہ کامیابی دنیا کی کامیابی کہلائے گی. اس کامیابی کا پھر معاملہ رب کائنات کے پیارے پیغمبر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے سمجھایا. کبھی لعاب کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا کہ اس لعاب کی بھی وہ حقیقت نہیں ہے اور وہ اہمیت نہیں ہے اور وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو رب کائنات کے بارگاہ کے اندر دنیا اس لعاب سے تھوک سے بھی کمی کرے. تو کہیں مثال دے کر فرمایا کہ یہ جو مچھر کا پر ہے، اگر کوئی دنیا اس مچھر کے پر کی قیمت رکھ لے تو دنیا بھلے رکھتی بھرے، لیکن خدا کی بارگاہ کے اندر اس مچھر کے پر کے بڑھ کر بھی دنیا کی قیمت نہیں. یہ خدا رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر واضح کر رہے ہیں. اور کبھی انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس آزمائش کے اندر ناکامی کیسی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور سندھی میں ہم کہتے ہیں منڈھی، اردو میں منڈھی کہا جاتا ہے، کسی جانور کی گردن کٹی ہوئی ہے، سر پڑا ہوا ہے، چہرے سے کھال اتری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 کوہ 100 منزلیں ابھی دور ہوگی جہنم، تپش پہنچ رہی ہوگی، اور جس طرح اس کے چہرے سے اس کی کھال اتر چکی ہے، گل چکی ہے، جل چکی ہے، اسی طرح بندے کی کھال اور اس کی تپش کو ایسے کر چکی ہوگی. تو ایسی جگہ پہ جا کے بندے کو پڑھنا پڑے گا. تو کامیاب کون ہوا؟ کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اس حقیقت کو پا لیا، خدا رب ذوالجلال کو پا لیا، ذہن اس کا اس بات پر راضی ہو گیا کہ مجھے اگر حاصل کرنی ہے تو رب کائنات کی جنت حاصل کرنی ہے. تو خدا رب ذوالجلال کا واضح اعلان پھر اسی حوالے سے آیا ہے کہ قد افلح المؤمنون. فلاح اگر کسی کے لیے ہے تو اس کے لیے ہے کہ جس نے اس ایمان کو پا لیا، خدا کو پا لیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سب سے پہلی چیز، اس کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہے. اور میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ مثال بھی دی ہے کہ یہ تاتاری جو مسلمان ہو گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو سلام کھانے سے، وہ ایک دو سادہ سے درویشوں کا ایک واقعہ ساتھ ساتھ تحریر واقعات کے اندر کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں. میں نے پورا ریفرنس دیا اپنی کتاب کے اندر. شہزادے صاحب بادشاہ بننے والے ولی ہیں، شکار کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اعلان کر دیا شہر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا، آج مجھے نکلنا ہے. کرفیو لگ گیا پورے شہر کے اندر. جب نکلے ہیں شکار کے لیے، شہر سے باہر گئے تو سپاہی دو بڈھوں کو پکڑ کے لائے. حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، آپ کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے ہم نے ان کو باہر شہر کے پکڑ لیا ہے. آپ ان سے پوچھیں یہ باہر کیسے نکلے؟ شہزادہ بڑا غصے میں. تاتاریوں کا ظلم سب کو معلوم تھا، اشاروں کے ساتھ گردنیں کٹ جایا کرتی تھی، گردنوں کے مینار تعمیر ہو رہے تھے. تم میں ہمت کیسے ہوئی، جرأت کیسے ہوئی تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، حکم عدولی کرتے ہوئے باہر نکل آئے؟ وہ کوئی باہر سے آ رہے تھے شہر کی، تو انہیں پتہ نہیں تھا حکم کیا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو کچھ پتا نہیں کہ کوئی ایسا حکم تھا، ہم تو باہر سے آ رہے ہیں، شہر تو داخل ہی نہیں ہوئے. کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن دماغ میں تو چل رہا تھا کوئی نہ کوئی طریقہ اخذ کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے.
گوشت کھا رہے تھے تو ہڈی پھینکی، کتا دوڑ کے آیا کھانے کے لیے، تو پوچھا کہ یہ میرا کتا افضل ہے یا تم افضل ہو، مجھے یہ بتاؤ۔ اب کلمہ گو سے کہہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تم افضل ہو، افضل انسان کو جو رب کائنات نے مخلوقات بنایا ہوا ہے، وہ کیسے کہتے کہ یہ مخلوق مجھ سے افضل ہے؟ وہ دونوں بزرگ خاموش ہو گئے، سوچ کر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت شہزادہ، اگر ہم ایمان کی موت مر گئے تو ہم اس کتے سے اچھے ہیں، لیکن اگر اس ایمان کی موت نہ مرے تو ہم کتے سے بدتر ہیں۔ شہزادہ کسی اور موڈ میں تھا، کسی اور خیال میں تھا، کسی اور مزاج سے جا رہا تھا، کہا دونوں کو جیل میں ڈال دو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات میرے کرانے میں بات سمجھو گا۔ شکار سے واپس آیا اور آ کر ان دونوں بزرگوں کو بلایا، دونوں بڈھوں کو بلایا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی۔ ذرا سمجھیے گا اس بات، دعوت کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں، حالات اور واقعات کو دیکھا جاتا ہے، تیش اور غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے باتوں کی سلسلوں کے اندر پیش کیا جا رہا ہے کہ دعوت کی حکمت کو ذرا سمجھیں کہ کیسے حکمت ان دو بزرگوں نے اختیار کی کہ پوری تاریخ سلطنت مسلمان ہو گئی، کیسے حکمت تھی اس کے اندر۔ انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے ذات اللہ رب العالمین۔ اب جو سوال آپ کا تھا کتا افضل ہے یا ہم افضل ہیں، اگر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان پر موت آ گئی تو ہم جنت میں جائیں گے، کتا جنت میں نہیں جائے گا، ہم کتے سے افضل۔ لیکن اگر ہماری موت ایمان پر نہیں ہوئی، ہم جہنم میں جائیں گے، کتا جہنم میں جانے سے بچ جائے گا تو کتا ہم سے افضل ہوگا۔ یہ مثال کتنی بڑی مثال ہے، ایک دم ان کے ذہن میں آئی، کہا کہ تمہارا ایمان ذرا اور کھول کے بتاؤ۔ جب پورا ایمان کھول کے بتایا گیا، کہا کہ تو سچا ایمان ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ولی ہوں، اگر اسلام ابھی قبول کروں گا تو بادشاہ مجھے تخت سے اتار دے گا، عہدے سے ہٹا دے گا، بادشاہ بن جاؤں تو آ جانا، یاد دلانا میں اسلام قبول کروں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور جیسے ہی وہ تخت پہ بیٹھا، اتنا لمبا واقعہ ہے، یہ دونوں دوبارہ لوٹ کر آیا اور کہا کہ جی وعدہ کیا تھا، اس نے پوری دربار بلائی اور سب کے سامنے اعلان کیا، بتاؤ میں اسلام مسلمان ہوتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو قبول کرتا ہے؟ پوری دربار مسلمان۔ تو یہ ایمان کی وہ تعریف ہے، ایک سادہ سے الفاظ میں، دیہاتی انداز میں، اگر ایمان پر موت آئی تو کتے سے بہتر ہیں، ایمان پر موت نہ آئی تو کتے سے بدتر ہیں۔ قد افلح المؤمنون۔ اب جب ایمان آ گیا، ایمان سمجھ لیا، ایمان پا لیا، تو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ نماز پڑھو، خدا کا سب سے پہلا حکم۔ اب اس نماز کو کیوں کہا گیا، کیوں رکھا گیا؟ میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دور کی نمازیں انفرادی نماز ہے، راتوں کو کھڑے ہو جاؤ، جماعتی نمازیں ہو نہیں رہی، مکی دور ہے، اس لیے نمازیں دی جا رہی ہیں کہ انسان اپنی تربیت کرے گا۔ لیکن اب جیسے وقت گزرا ہے، اب جماعتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، لوگوں نے جماعتوں کے اندر، نمازوں کے اندر جانا ہے، لوگ اکٹھے ہوں گے، ہر طرح کے ایمان کے لوگ اکٹھے ہوں گے، کچھ اسلام کے حوالے سے مختلف عقائد رکھنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، کچھ کمزور لوگ بھی ہوں گے، کچھ اتفاقی آنے والے لوگ بھی ہوں گے، کچھ اس مقصد کو سمجھنے والے بھی ہوں گے اور کچھ نہ سمجھنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ اب یہ ان لوگوں سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس تعلق کو کس طرح پیدا کیا جائے؟ تو رب کائنات نے یہاں اس نماز کے ساتھ خشیت کا لفظ لگا، الذین هم لصلاتهم خاشعون۔ اب خشیت سے بھرا ہوا دل، نماز سے کیا حاصل ہو؟ خشیت حاصل ہے، خدا کا خوف، خدا کا ڈر، خدا کی وہ تسلیم شدہ وجود کی حقیقت انسان کے دل پر ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، خدا کیسا زبردست ہے، خدا کیسا اعلیٰ ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا زبردست ہے۔ تو انسان جب سوچتا ہے خدا بند رب ذوالجلال کے بارے میں تو کام اٹھتا ہے کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں خدا رب ذوالجلال کے حکم سے ذرا ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ پھر یہ انسان خدا کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو اس ڈر کے مارے، پھر اس ذمہ داری کو جو اس کے ذہن میں رب ذوالجلال نے واضح کی ہے کہ ان لوگوں تک جو میں نے جمع کر دی ہے، یہ نماز فرض کر کے دن میں 5 مرتبہ گھروں کو لوگوں کو نکال رہا ہوں کہ تم تک پہنچے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تک تم پہنچو، یہ دعوت تم پہنچاؤ۔ کوئی بندہ تمہاری اس اجتماعیت کے اندر ایسا نہ رہے جو تمہاری دعوت سے واقف ہو، تمہارے علاقے کی کوئی مسجد ایسی نہ ہو جو تمہیں نہ جانتی ہو، ہر ایک تک خدا کا پیغام، خدا کی الہیت کا پیغام، خدا کے برگزیدہ ہونے کا پیغام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام، اور وہ دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچانے کا کام
یہ سارے کام تمہیں کرنے ہیں اور اس حوالے سے تمہیں کرنے ہیں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب کائنات ہمیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اب اس لغویات سے پرہیز کرنے والے، اب لغویات کی تعریف کی جو میری کتاب آئی ہے میں نے سے پوری وضاحت کر دی کہ لغویات کے دائرے میں کیا کیا ہے، اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو تحریکی کارکنان ہیں یہ ہم بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اس جگہ وضاحت کی گئی ہے مفسرین کی طرف سے، وہ پورے حوالے کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہر وہ عمل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی اجر نہ ہو، جس کا کوئی ثواب نہ ہو، وہ لغویات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جامع ٹرم استعمال کی گئی ہے، جامع اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اصطلاح اس لیے استعمال کی گئی کہ یہ لغویات تو کئی دائروں میں ہیں۔ لغویات آنکھوں سے بھی ہیں، دیکھنے کے لیے بندہ بیٹھ گیا فلم دیکھ رہا ہے۔ لغویات تو کانوں سے بھی ہیں، فونوں میں بات کی جا رہی، لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ لغویات زبان سے بھی ہیں، فضول گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہر وہ عمل جو نتیجہ خیز ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ اقامت الدین۔ نتیجہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں دعوت۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، رب کی بارگاہ کے اندر اپنی عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم کتنے اپنی گھڑیوں کو، لمحوں کو، وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ میرا موبائل یہ سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے میرے وقت کے استعمال کا۔ رات کو بھی چونک کے اگر آنکھ کھل گئی تو فوراً موبائل اٹھا کے اسکرول کرنا شروع کروں گا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ غیر ضروری وقت، اور پھر اس نے ہمارے دماغوں کو مفلوج کر دیا، پھر سوچوں کو خراب کر دیا، مناظر کو اس انداز سے لے کر آ گیا کہ سب سے بڑا اس وقت تاغوت کا مبلغ یہ ہمارا موبائل بن چکا ہے، جو ہمارے مقصد سے ہمیں ہٹا رہا ہے، جو ہمارے فکر سے ہمیں ہٹا رہا ہے، جو ہمیں ہمارے مرکز سے ہٹا رہا ہے، جو ہمیں ہماری دعوت سے ہٹا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنا بہت زیادہ وقت اس موبائل کو دینا شروع کر دیا ہے۔ میرا دوست ہے ٹیلیگرام کا ڈائریکٹر ہے کسی جگہ پر، وہ کہتا ہے کہ یہ دجال ہے، تو میں کہتا ہوں کس سے دجال ہے؟ دجال کی نشانی اس کی ایک آنکھ ہو، اس کی ایک آنکھ ہے، یہ کانا جو بری سوچ دماغ میں لاؤ، جو بری سوچ دماغ میں لاؤ وہ آپ کو کر کے دکھائے گا، وہ لا کے دکھائے گا۔ آپ یقین کریں نہ کریں، میں نے زندگی میں کئی بار اس کا مشاہدات کیے۔ ہم جو گفتگو ابھی کر رہے ہیں، آپ کے موبائل اگر کھلے ہوئے ہو، میں نے تو بند کر دیا، ابھی اگر گفتگو کے بعد نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اصلاحی باتیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں۔ آپ کی سوچ تھوڑی سی خراب ہوئی، اسی محفل میں بیٹھ گئے تو جو باتیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں یہ آپ کے دماغ کو پڑھ رہا ہے، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سن رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سارے مناظر کے اوپر یہ آج کل اے آئی کی جو آپ بات سنتے ہیں، یہ اے آئی آج کل اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس پر لوگوں نے کام کیا ہے اور بڑے خطرناک کام اس پہ لوگوں نے کیے ہیں۔ دو گھرانوں کو لڑانا ہے، ایک گھر کی بچی، ایک گھر کا بچہ، دونوں کے اوپر ہے نا حالت میں بٹھا کے مجھے منی بنا کے دو، اس کی تصویر ڈال دی، اس کی تصویر ڈال دی، وہ آپ کو بنا کے دے دے گا، دیری نہیں کروں گا۔ اور ریئل سچویشن میں اس کے اسکول کی نقشہ ڈال دیا، مجھے یہاں بٹھا کے دکھا دو، کسی کو بازار میں دکھا دو، اس کے گھر کو دکھا دو، آپ جو کہتے ہو وہ کر کے دے دیتے ہیں۔ اب اگر یہ سلسلے شروع ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں تباہی اور خرابی کا ذریعہ کتنا کس قدر پھیل گیا ہے۔ لیکن اگر خیر کے پہلو کے لحاظ سے دیکھا جائے، یہ سوچ میری واضح ہو جائے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، میں ذمہ داری لے کر اٹھا رہا ہوں، ایک ایسی ذمہ داری کے لیے اٹھایا گیا ہوں، برپا کیا گیا ہوں، کھڑا کیا گیا ہوں کہ جس کے لیے خدا رب العزت قرآن پاک میں سورہ صف فرماتا ہے کہ پہاڑوں میں یہ کہا گیا ذمہ داری اگر ہم پر آ جاتی تو ہم بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی خشیت پہاڑوں کو ہو سکتی ہے، وہ خوف زدہ ہو سکتے ہیں، وہ پریشان ہو سکتے ہیں، وہ لرزہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اہل ایمان کہ جنہوں نے دعوت کو بھی سمجھا، جنہوں نے دین کو بھی سمجھا، جنہوں نے کلمے کو بھی پڑھا، جنہوں نے حلف کو بھی پڑھا، جنہوں نے دعوت کو بھی جوائن کر لیا، لیکن وقت کے استعمال کے معاملے کے اندر والذین هم عن اللغو معرضون کو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تو سب سے بڑی بات اور اہم بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کا خیال کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اپنے آپ کو بچیں۔ لغویات فضولیات جس کا نہ فائدہ نہ کوئی اس کا نقصان والے چیزوں میں سے آ رہا ہے ایمانی دائرے کے اندر، لیکن آپ دیکھیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ بس میں تو بیٹھا ہوں نا ایسے ہی،
تھلے میں بیٹھا ہوں نا بس وقت گزار رہا ہوں. یہ لوگوں نے معمولات بنائے ہوئے اور تحریک کے اندر بھی ہے. میرے ایک دوست نے حیدرآباد میں میرے ساتھ آفیسر رہے, وہ کہتے ہیں میرا زندگی کا 30 سال کا معمول ہے, میں روز 11 بجے سے 1 بجے تک اس تھلے میں بیٹھتا ہوں 2 گھنٹے ڈیلی. کیا کرتے ہو؟ کوئی آرٹ ورک نہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتا ہوں. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ اسکرول کرنا. والذین هم عن اللغو معرضون, غیر ضروری بیٹھ کے باتیں کرنا. والذین هم عن اللغو معرضون, شطرنج کھیلنا. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ جتنے بھی کام جس کا کوئی مصرف نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے, یہ والذین هم عن اللغو معرضون کے دائرے میں. تو تحریک محنت کا جو کارکن ہے, رکن ہے, وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا قیامت کے روز کہ میری زندگی میں لغویات تھے کہ نہیں تھے. کسی شخص کے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. بیٹا نہیں چاہتے زندگی کن کاموں میں گزاری. والذین هم عن اللغو معرضون, جوانی کس کا کن کاموں کے اندر گزاری. علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. یہ سارے سوالات انسان سے پوچھے جائیں گے. ذمہ دارانہ زندگی کا تقاضا قرآن کر رہا ہے, غیر ذمہ داری کی زندگی کا تقاضا قرآن نہیں کر رہا. اور شعور جب مل جائے, رکنیت کا حلف جب اٹھا لیا جائے, لٹریچر جب پڑھ لیا جائے, تو یہ ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے کہ مجھے تو پتا ہے کہ خراب ہے اور غلط ہے اور غیر ضروری ہے, غیر مفید ہے, تو پھر میں کیوں اس کے اندر پڑا ہوا. اپنے وقت کا جائزہ لینا, کتنا مطالعہ کر رہا ہوں, کتنا قرآن سے جڑ رہا ہوں, کتنا ذکر سے جڑ رہا ہوں, کتنا نمازوں سے جڑ رہا ہوں, کتنا خدا سے جڑ رہا ہوں, کتنا رسول خدا سے جڑ رہا ہوں, اور کتنا اپنی دعوت سے جڑ رہا ہوں. یہ زندگی کے اتنے معاملات ہیں, اہم معاملات ہیں, کہ تحریک کے فرد کے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں, اگر کسی نے حقیقی شعور کے ساتھ سمجھا ہوا ہے. پھر اگلی بات آتی ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب ذرا دیکھیں, معاشرے میں جاؤ گے اپنے وقت کا خیال کرنا ہے. معاشرے میں جاؤ گے اپنے جو لمحات ہیں اس کا خیال کرنا, اپنی زبان کا خیال کرنا, فضول نہیں بولنا, وہاں پر گپے نہیں ہانکنا بیٹھ کے, مقصد کی بات کرنا. بات میں کہہ چکا, 2 جملے تاتاری سلطنت مسلمان, ایمان پر موت کتے سے بہتر, ایمان کے بغیر موت کتے سے بدتر. 2 جملے تاتاری سلطنت مسلمان. قرآن ہمارے پاس موجود ہے, قرآن کی تعلیم موجود ہے, قرآن کا پیغام موجود ہے, رسول خدا کی تعلیم موجود ہے. بندہ اس میں اتر جائے, گہرائیوں کے اندر چلا جائے, حکمتوں کو تلاش کر کے آ جائے, اور پھر آج کے دور کو اگر مفید استعمال کرنا ہے وقت کو, آپ اس کو اٹھائیں. اور اپنے جو آپ کے بزرگ ہیں, آج کل اس موبائل کے اندر اچھائی بھی موجود ہے. پہلے لوگ کہتے تھے ہم پڑھ نہیں سکتے, کیا کریں. آج سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ, امیر حسن اسرائیلی صاحب, آپ کے جتنے بڑے بڑے مفکر ہیں, تحریک کے دائی ہیں, ان کی کتابیں اب آڈیو بکس میں آ گئی ہیں. آپ لگائیں اور سنیں بیٹھ کے. آپ پڑھنے میں بور ہوتے ہیں, آنکھیں کام نہیں کر جاتی, تھک جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. آپ کی پوری تفسیر آڈیو کے اندر آ گئی ہے, آپ لگائیں سنتے رہیں. آپ کی تربیت ہو رہی ہے, آپ کی اصلاح ہو رہی ہے, آپ کا وقت مفید استعمال ہو رہا ہے, خدا کی بارگاہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے, عبادات کے اندر شمار ہو رہا ہے. اور پھر کیا بات آ رہی ہے, والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب یہ زکات کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے, یہ اصل زکات مدینے میں فرض ہوئی ہے. یہ سورہ مبارکہ مکی ہے, بڑی بحث کی مفسرین نے اس کے اوپر, وہ پوری بحث میں کتاب کے اندر لکھا ہے, پورا چیپٹر زکات کے اوپر. لیکن بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جو زکات کا تصور اسلام نے دیا ہے وہ پاکیزگی کا دیا ہے, وہ تزکیہ نفس کا دیا ہے. اور مولانا امین حسن اسرائیلی صاحب نے تزکیہ نفس کی بہت پیاری کتاب لکھی ہے. میں تو کہتا ہوں ہر تحریکی کارکن اس کو پڑھ لے. حقیقت شرک و توحید اور تزکیہ نفس بہترین کتابیں, جہاں سے جب ملے لازماً پڑھ لیں آپ لوگ ان کو. اس لیے کہ حقیقت شرک و توحید زندگی میں شرک اور اوہام کے جتنے بھی چھوٹے موٹے غبار پڑے ہوں گے, ہم سندھی میں کہتے ہیں کھڑا, درخت کاٹ لو, درخت اکھیڑ لو, تب بھی جڑیں پڑی رہتی ہیں, تو پھر بڑا ہل چلایا جاتا ہے, وہ کھڑے باہر نکل آتی ہیں, جڑیں باہر نکل آتی ہیں, پھر ان کو بھی جلایا جاتا ہے. وہ جو اندر ہمارے آج بھی موجود ہیں ان کا صفایا کرنا, نکالنا, اس کے لیے کتابیں بہت ضروری ہیں. دونوں کتابیں اس وقت لکھی گئی جب وہ تحریک کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے پوری وضاحت کر دی کہ شرک کن کن دائروں کے اندر آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. اس کو نکالنا اپنے اندر سے, اور پھر تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس سے ہم تحریک کے لوگ ذرا کسی اور طرف نکل جاتے ہیں, تو صوفیاء کی اصطلاح ہے. لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ جو آپ کو تصوف کی معنی دینیات کے اندر 2 پیجز کے اندر بتا دیے، کبھی اس کو غور سے پڑھ لیں، اور میں تو کہتا ہوں بار بار پڑھیں اس کو، اور پھر جا کے تصوف کو سمجھائیں، ان سے مکالمہ کریں کہ تصوف کا ایک فکر آپ کے پاس ہے، ایک منظر آپ کے پاس ہے، ایک سوچ آپ کے پاس ہے، سید مودودی نے جو کہا ہے وہ کیا غلط کہا ہے؟ کوئی آپ کے سامنے نہیں کہے گا کہ غلط کہا ہے۔ اتنا جامع انداز میں چند سطور کے اندر، چند لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواب باقی نہیں بچتا، اس کو بھی سمجھیں۔ اور پھر تزکیہ نفس اس معاشرے سے تعلق کا پورا معاملہ نکالا جاتا ہے۔ مائیں بہنیں بچیاں جا رہی ہیں، نکاحوں کی حفاظت کرو، ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں اپنی بیٹیوں جیسی سمجھو۔ اس تزکیے کے اندر آپ کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی کے اندر میں کہتا ہوں کہ اجتماعی زندگی کا کوئی دائرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اندر نہ آتا ہو۔ ہر جگہ پاکیزگی۔ آپ مطالعہ لٹریچر کر رہے ہیں، لٹریچر کئی انداز کا ہے، پاکیزگی۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پاکیزگی۔ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، پاکیزگی۔ لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کے موضوعات ہیں، پاکیزگی۔ ہر وقت یہ پاکیزگی کی فکر، یہ تحریک کے کارکنان کی اوصاف کے اندر ہونی چاہیے، کردار کے اندر ہونی چاہیے۔ ہماری پوری اجتماعیت جب اپنے تزکیے کے پیچھے لگ جائے گی، تزکیے کے لیے کام کرے گی، تزکیے کے لیے سوچے گی، اپنے آپ کو پاک کرے گی، نگاہوں کو پاک کرے گی، سوچوں کو پاک کرے گی، اپنے کانوں کو پاک کرے گی، اور سمجھ لیں کہ پاک کرنے کا جو سب سے بڑا مقام ہے وہ سوچیں ہیں، عقل۔ اور عقل تو پاک ہو ہی نہیں پا رہی، کل میں پی ایچ ڈی میں تھا کلاس میں، تو وہاں میری کلاس میں لوگ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بچوں سے کہا کہ جاؤ ان بلیوں کو مار کے آ جاؤ۔ تو بچوں نے کہا کہ اماں کیسی بات کر رہی ہو کہ بلیوں کو کیوں ماروں میں؟ تو بچوں کو کہتی ہے کہ بیٹا کاکروچ بھی تو مارتے ہو، چھپکلی بھی تو مارتے ہو، اور حشرات بھی مارتے ہو، کیا وہ جاندار نہیں ہے؟ ان کو مارنا ناجائز ہے، وہ ان کو مارنا ظلم ہے، تو ان بلیوں کو مارنا ظلم کون سا ہے؟ یہ عقل انسان کو دکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ عقل انسان کو مطمئن کر دیتی ہے، بعض اوقات مطمئن کر دیتی ہے۔ آپ فلاسفہ کو پڑھیں، فلاسفرز کو پڑھیں، آپ کو تھیوریز ملتی ہے، فلاسفرز کی بہت بڑی تھیوریز پڑھتی ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی کلاس نہیں ہے کہ میں تھیوریز کا بیٹھ کے نام لوں آپ کے سامنے۔ اس سوچوں نے کسی جگہ پہنچ کر اس فکر میں اپنے آپ کو آمادہ کر دیا، آپ کا فلسفہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کی فلاسفی آف لائف چینج ہے۔ ہم سب کی فلاسفی آف لائف اقامت دین ہے، ہم سب کی فلاسفی آف لائف آفٹر ڈیتھ ہے، لیکن بہت سے لوگ لائف آفٹر ڈیتھ پہ نہیں جا رہے ہوتے، ان کی فلاسفی دنیا ہے۔ ابھی تازہ آپ نے سنے ہوں گے اسرائیل کے اندر کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ آج کل ویڈیو پہ ایک خاتون جو صحافی ہے، اس کا ایک انٹرویو آ رہا ہے، وہ لرستی سی انٹرویو دے رہی ہے، کانپتی ہوئی، کہتی ہے کہ میں نے وہ منظر جب دیکھا کہ 5 معصوم بچوں کی گردنیں جسم سے کاٹ کر رکھی ہوئی تھی ان فوجیوں نے، اتنے صفاق معصوم بچے جن کی عمر 8 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ پھر ایک جگہ جرے ہوتی ہے کسی کورٹ کے اندر، اور اس اسرائیلی سپاہی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے معصوم بچوں کو قتل کیا؟ کہتا ہے یس۔ کتنے قتل کیے؟ سو مینی، پتہ ہی نہیں، بے گناہ مار کوئی میں نے۔ کو تمہیں احساس ہوتا ہے آئی ایم ہیپی وتھ مائی ایکٹ، میں اپنے عمل سے خوش ہوں کہ ان معصوم بچوں کو مارے جا رہا ہوں۔ تو یہ فلسفی آف لائف، یہ سوچ کی خرابی۔ اسی لیے اسلام نے بات واضح کی کہ آپ کو علم کے میں نے ذرائع دیے ہیں۔ حواس کی بات اسلام کہتا ہے، پھر اسلام بات عقل کی کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کرو، غور کرو، عقل سے عقل کو استعمال کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ عقل سے کام لوگے تو دیکھو گے نا۔ افلا تبصرون، جب تم تبصرہ کرو گے، نظر ڈالو گے، سوچو گے، یہ ساری چیزیں جب تمہارے سامنے آئے گی تو عقل اگر تمہاری امام بن گئی تو تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اس عقل کے اوپر پھر خدا کہتا ہے کہ جہاں اس کے دائرے ختم ہوتے ہیں وہاں سے وحی کے دائرے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ تمہیں بتاتی ہے کہ عقل کی حقیقت کیا ہے۔ آپ ذرا مطالعہ کریں۔ مجھے ایک نوجوان بار بار میسج کرنے لگا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس کو مسئلہ ہے، تو میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کر لوں گا، وہ وقت مل جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے حیدرآباد میں، شہید ہو گئے، طالب زرداری صاحب، گولیاں ماری، ڈاکوؤں نے مار دی۔ میں اس کی لاش لے کے نواب شاہ سے یا سے سکرن سے گزرتے ہوئے قاضی گنج جا رہا تھا، اس نے کہا سر میں سکرن میں رہتا ہوں، نواب شاہ میں رہتا ہوں، میں کہا سکرن سے گزروں گا، آگے بیٹھ جاؤں۔ وہ آیا گاڑی میں بیٹھا، میں نے کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ریلیشن چاہتا ہوں۔
کیا ریلیشن چاہتے ہو بھائی؟ کیا جو مرد سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے کوئی ملوت والا؟ تمہیں شرم نہیں ہے تو تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، آپ تو پتہ نہیں پتھروں کے دور میں رہتے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہہ کیا رہے ہو؟ میں بات نہیں سمجھ رہا۔ تو اس نے کہا کہ دنیا میں لٹریچر آ گیا ہے، دنیا میں بات آ گئی ہے، لوگ عقل سے تسلیم کرنے لگے کہ مرد سے تعلق، عورت کا عورت سے تعلق کتنا مفید ہے۔ لٹریچر آ گیا ہے، منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میرا ساتھی شہید ہو گیا ہے، اقامت الدین کا جدوجہد کا شاہد، میں اس کے جنازے میں جا رہا ہوں، چلو میں تمہیں اس کی زندگی کے مقاصد بتاؤں، اپنی تحریک کے مقاصد بتاؤں، اور زندگی کا تمہیں مقصد بتاؤں۔ تم مجھے کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ تمہیں ان منزلوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، ان راہوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جن راہوں پہ چلتے ہوئے اگر حلق کے اندر اگر تیر چپ جائے تو بندے کی زبان تک یہ نعرہ لگتا ہے کہ فزت برب کعبہ۔ ہماری تو منزلیں ہی کچھ اور ہیں، ہمارے تو مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔ یہ زندگی، یہ وجود، یہ جسم، یہ سب کچھ خاکی ہے، ان کے لیے نہیں جیتے ہم لوگ، ان مقاصد کے لیے نہیں جیتے ہم لوگ، ہمارے مقاصد تو کچھ اور ہے۔ اس طرح شیطان اٹیک کر رہا ہوتا ہے، اس طرح شیطان حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ اگر زکوٰۃ کا تصور، پاکیزگی کا تصور، نگاہوں کی پاکیزگی، آنکھوں کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی، اور جو کچھ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو اس طرح کے ماحول میں بچا نہیں سکتے۔ میرا وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے تو اگلی آیات کو مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ یہ 90 پیج کی کتاب صرف اس ایک موضوع پر ہے، یہ انشاءاللہ اگلے 10 دن میں مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور اس کو میں اب اس 2-3 منٹ میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو فروج، یہ حفاظت ہے، شرمگاہ کی حفاظت، اس پر پوری جامع قرآن میں تعلیم کی 3 آیتیں رب کائنات نے اس پر پیش کر دی ہیں۔ حد کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ جنسیت دی ہے تمہیں میں نے، خدا نے دی ہے، انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، خدا کا مقصد ہے کہ بندے کو اس دنیا کے اندر اس قابل بنایا جائے کہ دنیا کے اندر انسان آتے رہے، صلاحیت دی گئی، جنسیت رکھی گئی ہے، لیکن آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم قدم قدم پر امتحان ہے۔ یہ صلاحیت دے کر تمہیں آزما رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جائز دائروں میں رکھتے ہو یا اپنے آپ کو ناجائز دائروں کے اندر رکھتے ہو۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، ان موضوعات کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کو کس طرح ممکن بنائیں۔ آج کا دور بڑا چیلنجنگ دور ہے، آج کے دور میں عورت بڑی آسانی سے میسر ہے۔ آج کراچی کے جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، میں یہاں 5 سال سے رہ رہا ہوں، ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آنے والی خواتین، لڑکیاں جمع کرتے ہوں، بازاروں میں کھڑی ہوئی ہیں تو مل جائے، ساتھ چلنے کو تیار ہے، ان کے گزر سفر کا ذریعہ یہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر ایک اہل ایمان اپنی اس عفت کو کیسے قائم رکھے، حیا کیا ہے، ستر کیا ہے، نکاح کیا ہے، یہ سارے موضوعات ہیں جن موضوعات پر بات کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر والذین هم لاماناتہم، کیا چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس امانت نہیں ہے؟ ہر چیز آپ کے پاس خدا کی ہے، ہر چیز آپ کے پاس امانت کی ہے۔ یہ ایک بڑا پھر دوبارہ موضوع بن جاتا ہے، لیکن اس میں بھی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر وعہدہم راعون، جو عہد ہے، وعدہ ہے، اس کی بھی بات آتی ہے۔ ابھی بھی آپ کے سامنے ایک عہد پڑھا گیا، ایک عہد اسی طرح کی اجتماعیت کے اندر، انسانیت کی اجتماعیت کے اندر، عالم ارواح میں پڑھا گیا تھا۔ جب خدا نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کون ہے تمہارا رب، تو سب نے کہا تھا، بڑا حیران ہو کر پوچھا تھا تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں بھی انسان نے دنیا دیکھی نہیں تھی، وہاں نفس کی شرارتیں نہیں تھیں، وہاں ابھی انسان کے سامنے یہ آزمائشوں کے کھلے ہوئے میدان نہیں تھے، تو انسان حیران ہو گیا تھا کہ یہ بھی کوئی باتیں پوچھنے کی، خدا ہم سے پوچھ رہا ہے۔ لیکن وہاں ہم نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، اور اس سے بات نہیں تھی، یہ عہد بھی تھا، یہ وعدہ بھی تھا، یہ ایمان بھی تھا، اور اس ایمان کا یہاں پر بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ موضوع جو آج میرے سامنے رکھا گیا تھا، یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس کی بڑی گہرائی ہے اور بہت اہم موضوع ہے ہمارے تحریکی ساتھیوں کے لیے، کارکنان کے لیے، کام کے لیے۔ اور اس موضوع پر جتنا ہم اپنے لیے کام کریں گے، اتنا ہی اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنی داعیانہ صفات کو زیادہ بہتر کر پائیں گے اور دعوت کے میدان میں سرخرو کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الطاف بھائی سے بات کر لیجیے، الطاف بھائی سے بات کر لیجیے۔